الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید المرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے فعل ہجرت حبشہ جور و ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا اور ابتداءً معمولی تھا، مگر دن بدن اور ماہ بماہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا اور انہیں ان فہیم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کاف نازل ہوئی۔ یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جوابات میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تنبا تقدیر نکل پڑنا چاہیے۔ قرآن میں ارشاد ہے وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسروں معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنے رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہارے سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرے گا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے، اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی مقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو کر اپنے قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے یہ کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ دوسرے یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقہور انسانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کی سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورہ کاف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچائی کی ان کے لیے اچائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسمحمہ نجاشی شاہی حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب 5واں سال نبوت میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر
اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئی۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورت کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رونائی و دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے اواخر میں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کے رونائی و جلال نے متکبرین و مستہزئین کے ہٹ درمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کی جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھاڑ شروع کی، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ افتراء پردازی کی اور یہ جوڑ گڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، یہ بلند پایہ دیویا ہے اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گڑھ لیا گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افتراء پردازی کرتے رہے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گڑھتے۔ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کی اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال اشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد جور و ستم اور بڑھ گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت چین و عجبے تھے۔ ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئی تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکنا تھے
اور ایسے کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہی حبش کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمار کی ہجرت مختلف ہی ہے، اور 18 یا 19 عورتوں نے۔ علامہ منصور پور رحمہ اللہ نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد 18 لکھی ہے۔ اس دوسری ہجرت میں مسلمان کامیاب ہو گئے اور حبشہ پہنچ گئے۔ قریش نے اس کے خلاف سازش کی۔ مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو، جو گہری سوچ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا، اور ان دونوں کو نجاشی اور بطریقیوں کی خدمت پہ پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبش روانہ کیا۔ ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر بطریقوں کو تحائف پیش کیے، پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کی نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنا مدعا عرض کیا۔ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان باغ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بات ان کے والدین، چچا اور کنبے قبیلے کے عمائدین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقیوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم ایسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاکدامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خونریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں سے اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی،
اس نے ہم پر ظلم ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان رک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی فنا میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، او پیغمبر، جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیت تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام ثقاف بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن العاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا، خدا کی قسم، کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا۔ ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے، لیکن ہے بہرحال ہمارے اپنے ہی کم قبیلے کے لوگ۔ مگر عمرو بن العاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلے دن آیا تو عمرو بن العاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا اور پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کی دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنگا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنگے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بطریق نے ہونا کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا، اگرچہ تم لوگ ہونا کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ، تم لوگ میرے قلمرو میں امان سے رہو۔ جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کے راہ میں رشوت لوں۔ نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہیں کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے بے ابرو ہو کر واپس چلے گئے، اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کی زیر سایہ مقیم رہے۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنی جذبی عداوت کو اپنے دائرۂ اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں،
یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود ہی کا سفایہ کر دیں، لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں ہو جائیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائے، ہمارے عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایہ ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے تمہارے قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے گی کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اور یہ اشعار کہیں، واللہ لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفینا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وبشر وقر بذاك منك عيونا۔ بخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کلم کلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائے۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے مانتا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لے، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، اس نے آپ کا آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بدلائے ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اس کھلاؤ پلاؤں پالو پوسو اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دوں، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہوں، تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو،